اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خاران خیریت سے ہوں گی۔ خاران، ہمارا جو سیرت نبوی کے حوالے سے کورس ہے، اور خصوصاً آج کا خوبصورت مہینہ اور آج کا خوبصورت دن جو امام زمانہ علیہ السلام کی تاج پوشی کے حوالے سے ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ رسول خدا کی ولادت کے حوالے سے ہے، اور ہم خصوصاً اس کورس کو رسول خدا کو ہدیہ کریں گے اور ان سے دعا کریں گے کہ ہماری جتنی بھی مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں، اور جو ان پڑھائی میں مشکلات ہوتی ہیں، پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، اور اتنے مشکل سے ہم لوگ جو ہے وہ ایک کورس رکھ پاتے ہیں اور اس پہ اتنا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے اوپر اتنی محنت کرتے ہیں، تو وہ رسول خدا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں۔ اور ہم ان کو خصوصاً یہ جو پڑھنا پڑھانا، میرا پڑھانا، آپ لوگ کا پڑھنا، آپ لوگ کا وقت دینا، خاص طور پہ خالص رسول خدا کے لیے آپ لوگ وقت نکال رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، پھر آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا اس کے پڑھنے کے طور پر۔ تو انشاءاللہ ہم بہت اچھا پڑھیں گے اور کوشش کریں گے رسول خدا کی زندگی کے وہ پہلو جو ہمیں نہیں پتہ ہم وہ پڑھیں، اور رسول خدا کی تاریخ کے بارے میں جانیں کہ رسول خدا کا اخلاق کیا تھا، ان کی زندگی کیا تھی۔ وہ ایک نمونہ عمل ہے ہمارے لیے، وجہ خلقت ہے، یعنی کائنات کی وجہ خلقت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند متعال نے اس کائنات کے لیے خلق کیا۔ اگر یہ رسول خدا نہ ہوتے تو کائنات کو خداوند متعال خلق نہ کرتا۔ تو ہم رسول خدا کی ولادت کے حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر جتنی بھی ان کی لائف کی جتنے بھی زندگی کے ان کے جتنے بھی مراحل ہیں، اس کو بہت زیادہ لمبی ہسٹری ہے یہ، تو اتنے یعنی 10 دن میں ہم ختم نہیں کر سکیں گے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ تقریباً ہر چیز کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھاؤں، تاکہ ہماری یہ جو پوری ہسٹری ہے وہ کور ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہم اپنی جو ہے درس میں شامل کریں۔ تو خیراً یہ میں نے آپ لوگ کو پیج بھیجا ہے، اور اس پہ دیکھیں ہیڈنگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور آپ کی ولادت بعد سعادت، یعنی کہ شجرہ جو رسول خدا سے اوپر چلتا آ رہا ہے۔ ویسے تو ہم ایک حدیث بہت ہی معروف حدیث ہے کہ رسول خدا کا نور اول نور ہے، یعنی کہ نور سے خداوند متعال نے ان کو خلق کیا، ان ہستیوں کو خلق کرنے کے بعد، یعنی خدا جب چاہتا تھا کہ وہ پہچانا جائے تو خداوند متعال نے ان ہستیوں کے نور کو خلق کیا۔ پھر خدا کا جو نور تھا وہ خالق ہو گیا، اور خدا نے ان کے نور کو مخلوق کر دیا۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ رسول خداوند متعال کی ذات کے بعد خدا نے رسول خدا اور ائمہ اہل بیت کے نور کو خلق کیا، اور ان کے یعنی ان کا جو نور ہے وہ کائنات کی خلقت کا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ خدا نے کائنات کو اس لیے خلق کیا کیونکہ محمد و آل محمد کو اس دنیا میں بھیجنا تھا۔ تو دیکھیں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رسول خدا کی ولادت بعد سعادت اور ان کے نسب کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ جو ہے بیان کیا جا رہا ہے رسول خدا کا تعلق خاندان بنی ہاشم اور قبیلہ قریش سے تھا۔ تو ہر چیز جو ہے آپ لوگوں نے دیکھ کے پڑھنی ہے، تاکہ پھر میں جب اس میں سے آپ لوگوں سے سوالات کروں گی تو پھر اسی میں سے آپ لوگوں نے جواب بھی مجھے دینے ہیں، اور کل میں آپ لوگوں سے پھر سوالات بھی کروں گی، اور آخر میں جب ہمارا پیپر ہوگا اس میں بھی آپ لوگوں سے اس بارے میں سوال کیے جائیں گے خاران۔ تو دیکھیے خاران، کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاندان بنی ہاشم اور قبیلہ قریش سے ہے۔ جزیرہ نماء عرب میں 360 قبیلے آباد تھے، ان میں قریش جو تھا وہ شریف ترین اور معروف ترین قبیلہ تھا۔ نسب شناس ماہرین کی اصطلاح میں قریش انہیں کہا جاتا ہے جو رسول خدا کے 12ویں جد امجد حضرت نصر بن کنان کی نسل سے ہوں، ٹھیک ہے۔ جو 12ویں رسول خدا سے اوپر 12 جو شجرے چلے جا رہے ہیں، پشتے جو ہیں وہ چلی جا رہی ہیں، ان میں جد امجد حضرت نظر بن کنان کی نسل سے ہوں۔ آپ کے چوتھے جد اعلیٰ حضرت قصہ بن کلاب کا شمار قبیلہ قریش کے معروف اور سرکردہ افراد میں ہوتا تھا۔ انہوں نے ہی کعبے کی تولیت، یعنی کہ کعبے کو جو سارا کام وغیرہ ہوتا ہے اس کا وہ، اور کنجی یعنی کہ چابی جو ہے وہاں کی خانہ کعبے کی کام وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی چابی جو ہوتی ہے وہ ساری ان کے پاس تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ کنجی قبیلہ خزا کے جنگل سے نکالی تھی اور حرم کے مختلف حصوں میں اپنے قبیلے کے افراد کو آباد کر کے کعبے کی تولیت سنبھالی تھی۔
پھر دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ معروف مورخ یعقوبی لکھتا ہے کہ قصہ بن کلاب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قبیلہ قریش کو عزت و آبرو بخشی اور اس کے عظمت کو اجاگر کیا۔ قبیلہ قریش میں بھی خاندان بنی ہاشم سب سے زیادہ نجیب و شریف شمار ہوتے تھے۔ رسول خدا کے آباء و اجداد، مورخین نے رسول خدا کے آباء و اجداد میں حضرت عدنان حد تک 21 پشتوں کے نام بیان کیے ہیں۔ درجہ ذیل ترتیب وار اسماء پر سب متفق رائے ہیں، یعنی کہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہی جو اصل شجرہ ہے جن کے نام ہم تک پہنچے ہیں وہی ہے۔ حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب اور ان کے والد حضرت ہاشم، پھر ان کے والد حضرت عبد المناف، پھر حضرت قصہ، حضرت کلاب، حضرت مرہ، حضرت کعب، حضرت لوا، حضرت غالب، حضرت فہر، حضرت مالک، حضرت نذر، حضرت کنان، حضرت خزیمہ، حضرت مدارقہ، حضرت الیاس، حضرت مدر، حضرت نزار، حضرت معد اور حضرت عدنان۔ یہ نام آپ کو قرآن یاد ہونے چاہیے، ہمیں بتانا پڑ جاتا ہے کہیں تو ہمیں یہ آنے چاہیے۔ اس سے بھی جو بہت سے کتابوں میں اس سے بھی پیچھے جو نام ہے نا وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ میں نے پڑھے تھے لیکن ابھی مجھے یاد نہیں، ورنہ میں آپ لوگ کو اس کتاب سے ضرور جو پچھلے اور نام ہے نا جو وہ بھی آپ کو ضرور بتاتی، لیکن یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ اتنے ہی نام ہیں۔ حضرت عدنان سے اوپر حضرت ابراہیم تک اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے حضرت آدم صفی اللہ تک کی ترتیب کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم کی ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب میرے نسب کے بارے میں حضرت عدنان تک پہنچو تو توقف کرو اور آگے مت بڑھو، یعنی کہ حضرت عدنان تک رک جاؤ، یعنی میرے جو اگر میرے شجرے کے حوالے سے میرے پیچھے خاندان کے حوالے سے دیکھو، یعنی میرے نسب کے بارے میں جانو تو حضرت عدنان تک پہنچو تو توقف کرو، اس سے آگے مت بڑھو، یعنی اس سے پیچھے لوگوں کو مطلب جاننے کی ضرورت نہیں ہے، رسول خدا نے خود فرمایا ہے۔ کہہ رہے کہ ہم یہاں مختصر طور پر آپ کے چند قریبی آباء و اجداد کا حال بیان کریں گے۔ تو دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبد المناف جو انہی کے رسول خدا کے آباء و اجداد میں سے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حضرت قصہ کے عبد الدار، عبد المناف، عبد الاعضا اور عبد القصہ نامی 4 فرزند تھے، جن میں حضرت عبد المناف سب سے زیادہ شریف، محترم اور بزرگ سمجھے جاتے تھے۔ حضرت عبد المناف کا اصل نام مغیرہ تھا۔ انہیں اپنے والد محترم کے ہاں نیز لوگوں کے درمیان خاص مرتبہ و مقام حاصل تھا۔ وہ بہت زیادہ سخی و وجیح انسان تھے، اسی وجہ سے انہیں فیاض اور قمر البطحاء کے القاب سے نوازا گیا تھا۔ پرہیزگاری، خوش اخلاقی، نیک چلن اور صلہ رحمی جیسے اوصاف کی طرح دعوت ان کی زندگی کا شعار تھا۔ ان کی نظر میں دینوی مقامات اور مراتب ہیچ تھے، یعنی کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ اہل منصب لوگوں سے حسد بھی نہیں کرتے تھے، اگرچہ کعبے کے تمام عہدے اور مناصب ان کے بڑے بھائی عبدالدار کے پاس تھے، مگر ان کے اپنے بھائی سے کوئی شکر رنجی نہیں تھی، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ بھائی کے پاس ساری کعبے کی جو ہوتی ہے سارے کام ہوں لیکن ایک شخص کے پاس، دوسرے بھائی کے پاس نہ ہوں تو وہ اسے جلنے لگتا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ اس سے بالکل بھی اس چیز میں جلتے نہیں تھے کہ میرے بھائی کو اتنا عہدہ ملا ہوا ہے اور مجھے یہ کام نہیں ملا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آگے ٹاپک دیکھیں، حضرت ہاشم علیہ السلام۔ حضرت قصہ علیہ السلام کے فرزند مکہ سے متعلق معاملات اور کعبے کی تولیت اور انتظام جیسے امور کو کسی اختلاف و قضیے کے بغیر انجام دیتے تھے، یعنی کوئی پیسے وغیرہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام انجام دیتے تھے۔ مگر ان کی وفات کے بعد عبدالدار اور عبد المناف کی اولاد کے درمیان کعبے کے عہدوں کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ بالآخر اتفاق اس بات پر ہوا کہ کعبے کی تولیت یعنی کعبے کے سارے کام جو ہیں وہ دار الندوہ کی صدارت عبدالدار کے فرزندوں کے پاس ہی رہیں گے، اور حاجیوں کو پانی پلانے، نیز ان کی پذیرائی کرنے، ان کے یعنی کاموں کو کرنے کے لیے کا معاملہ حضرت عبد المناف کے لڑکوں کی تحویل میں دے دیا جائے۔ حضرت عبد المناف کے فرزندوں میں یہ عہدہ حضرت ہاشم کے سپرد کیا گیا۔ حضرت ہاشم اور ان کے بھائی عبد الشمس جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ پیدائش کے وقت دونوں کے بدن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ جس وقت انہیں ایک دوسرے سے جدا کیا گیا تو بہت سارا خون بہہ گیا، اور عربوں نے اس وقت واقعے کو سخت بدشگونی سے تعبیر کیا۔ اتفاق سے بدشگونی اتنا اپنا کام کر گئی اور حضرت ہاشم اور حضرت شمس کے لڑکوں میں ہمیشہ کشمکش اور لڑائی رہتی تھی، اور عبد الشمس کا لڑکا امیہ پہلے شخص تھا جس سے حضرت ہاشم کی مخالفت شروع ہو گئی۔ ابھی دیکھیں بنو امیہ کی کہاں سے شروع ہوئی، یہ یہاں سے ہی ہسٹری شروع ہوئی تھی۔ حضرت ہاشم کی مخالفت شروع کی۔ اس نے جب فرزند عبد المناف میں سے حضرت ہاشم میں عزت و شرف اور بزرگی جیسے اوصاف پائے تو اس نے حسد کرنے لگا اور اپنے چچا کے ساتھ محاسمت اور مخالفت پر اتر آیا۔ چنانچہ یہی سے بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان اختلاف اور دشمنی شروع ہوئی، جو ظہور اسلام کے بعد بھی جاری رہی، جو اب تک جاری ہے۔
حضرت ہاشم حضرت ہاشم اپنی ذمہ داری نبھانے میں کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہیں تھے، یعنی کہ کوئی بھی ایک منٹ کے لیے بھی وہ اپنی ذمہ داری کے سے اپنے مطلب اپنی ذمہ داری اپنے سر سے نہیں اتارتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی حج کا زمانہ شروع ہوتا تھا، وہ قبیلہ قریش کی پوری طاقت و قوت اور تمام وسائل و امکانات حجاج بن بیت اللہ کی خدمت کے لیے بروقار لاتے، اور زمانہ حج کے دوران جس قدر پانی اور خوراک کی انہیں ضرورت ہوتی وہ اسے فراہم کرتے۔ لوگوں کی خاطرداری، مہمان نوازی اور حاجت مندوں کی مدد کرنے میں وہ بے مثال و یکتائے روزگار تھے۔ اسی وجہ سے انہیں سید البطحاء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ہاشم کے پاس اونٹ کافی تعداد میں تھے، جس سال اہل مکہ قحط اور خشک سالی کا شکار ہوئے تھے، انہوں نے اپنے بہت سے اونٹ جو ہے قربان کر دیے، اور اس طرح لوگوں کے لیے کھانے کا سامان بھی فراہم کیا گیا۔ حضرت ہاشم کے انحصاری اور نمایاں کارناموں میں سے ایک ان کا یہ کارنامہ تھا کہ انہوں نے قریش کی محدود کاروباری منڈیوں اور جاڑوں اور گرمیوں کے موسم میں لمبے تجارتی سفروں کے ذریعے وسیع کیا۔ دوسرے لفظوں میں لوکل بزنس کو امپورٹ ایکسپورٹ بزنس میں ترتیب دی، اور اس کے علاقے کے اقتصادی زندگی میں حرکت پیدا ہوئی۔ حضرت ہاشم کا انتقال 20 یا 25 سال کی عمر میں ایک تجارتی سفر کے دوران غزہ میں ہوا تھا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو لفظ ہیں، خران سید البطحاء اور ان کی وفات کا جو جگہ ہے، یہ سارے آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، یہ نام بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے، تو یہ میں آپ لوگوں کے پیپر میں ضرور دوں گی۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں، رسول خدا کے جو